تسلیمات، ایک شام پروفیسر شہاب عنایت ملک کے نام محفل کا آغاز ہوا جاتا ہے. بعض وجوہات کی بنا پر ہم تاخیر سے چل رہے ہیں. دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں. محفل کی ابتدا ہو قرآن مجید سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. گزارش کروں گا ہمارے درمیان موجود جناب شاہد مدراسی صاحب سے کہ وہ آئے چند حمدیہ اشعار سے محفل میں رونق بخشیں. علیم سبحانی صاحب کی صاحب کے کلام سے لیا ہوں. مطلب تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیری شان جل جلالہ. تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیری شان جل جلالہ. تو ہی جسم و جان میں مقیم ہے، تیری شان جل جلالہ. تو ہر ایک دل کی پسند ہے، تو کہیں بھی قید نہ بند ہے. تو ہر ایک دل کی پسند ہے، تو کہیں بھی قید نہ بند ہے. تو نظر نظر میں مقیم ہے، تیری شان جل جلالہ. کہیں چھاؤں تو کہیں دھوپ تو، کہیں رنگ تو کہیں روپ تو. کہیں چھاؤں تو کہیں دھوپ تو، کہیں رنگ تو کہیں روپ تو. تو ہی روح موج نسیم ہے، تیری شان جل جلالہ. میرے فن میں تیرا ظہور ہے، علیم صاحب کہتے ہیں میرے فن میں تیرا ظہور ہے. تو میرا مزاج و شعور ہے، تو سراپا جان علیم ہے، تیری شان جل جلالہ. نعت شریف کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں جناب قاسم صاحب سے کہ وہ آئے نعت شریف سے اس محفل میں محفل کی رونق کو دوبارہ کریں. یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے. یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے. یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے. آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے. آنکھیں مجھے دی ہے
دکھا دے. سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خداوند، سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خداوند، پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے، پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے. یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے. محشر میں ان مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں، مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں. ان ہاتھوں میں اب جالی سنہری بھی تھما دے، ان ہاتھوں میں اب جالی سنہری بھی تھما دے. یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے. صد شکر کہ اللہ نے احسان کیا ہے، صد شکر کہ اللہ نے احسان کیا ہے. دانشگاہ مدراس کو ذیشان کیا ہے، دانشگاہ مدراس کو ذیشان کیا ہے. صد شکر کہ اللہ نے احسان کیا ہے. خوشبو ہے یہاں چاروں طرف علم و ہنر کی، علم و ہنر کی خوشبو ہے یہاں چاروں طرف علم و ہنر کی، خوشبو ہے یہاں چاروں طرف علم و ہنر کی. مدراس کو اس جانے گلستان کیا ہے، مدراس کو اس جانے گلستان کیا ہے. اس علم کے مرکز نے بڑے کام کیے ہیں، بڑے کام کیے ہیں. اس علم کے مرکز نے بڑے کام کیے ہیں، اس علم کے مرکز نے بڑے کام کیے ہیں. عام علم کا اس ملک میں فیضان کیا ہے. ہمارے مہمان جو ہندوستان کی شان، عالی شان یا جنت نشان جس کو کہا جاتا ہے، وہ مقام ہے کشمیر. کشمیر سے تشریف فرما کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں تدریسی و تحقیقی خدمات انجام دینے والی وہ شخصیت جناب پروفیسر شہاب عنایت ملک صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں اس محفل میں آپ کا پرتقبہ خیر مقدم کرتا ہوں. اس محفل کی صدارت فرمانے والی عظیم شخصیت شعبہ عربی فارسی اردو کی صدر استاد محترم پروفیسر قاضی حبیب احمد صاحب کا ہمارے درمیان موجود مہمان خصوصی جو بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر و ادیب بھی ہیں، جناب علیم صبا نویری صاحب اپنی ویرانی سالی کے باوجود یہاں پر تشریف فرما ہے. میں آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں. اور دیگر بہت سارے اچھے شعراء بھی یہاں پر موجود ہیں، دیگر کالج میں تدریسی خدمات انجام دینے والے اساتذہ بھی یہاں پر موجود ہیں. میں آپ تمام کا فردن فردن استقبال کرتے ہوئے اس کارروائی کو آگے بڑھانا چاہوں گا. اصل میں محفل کا آغاز جب ہو رہا تھا لوگ کم تھے، اب دیکھ رہا ہوں کہ محفل بھری بھری نظر آتے ہیں. ہم اکیلے ہی چلے تھے جانبی منزل مگر لوگ آتے چلے، کارواں بنتا گیا. کہ محفل بہت ہی رونق ہوتی چلی جا رہی ہے. اب میں استاد محترم پروفیسر قاضی حبیب احمد صاحب سے
इल्तमास करूंगा कि वो इब्तिदाइया कलिमात से सामीन को महसूस फरमाएं। शहाब इनायत मलिक साहब हमारे देरीना रफीक हैं और हमें बेहद मसरत हो रही है और ये हमारी ख्वाहिश की तकमील भी है। और जब से मैंने यहाँ शोबे में जुमा में इख्तिदार संभाला है, मेरी बराबर ये कोशिश रही है कि दुनिया अदब के मारूफ फनकारों को, असातिज़ा को मैं यहाँ मदऊ करूँ और शुमाली हिंद और जुनूब के दरमियान अगर कोई खलीज वाक़ हो रही है, क्या ऐसा महसूस हो रहा है, इसको काटना चाहिए और शुमाल को जुनूब से और जुनूब को शुमाल से मुतारुफ भी कराना चाहिए। तो ये हमेशा एक तहरीक के तौर पर मेरे जहन में था। तो आपने देखा भी होगा कि पिछले कई सालों से हम बराबर ये कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी सबील से, किसी न किसी वसीले से कि असातिज़े किराम शुमाली हिंद से यहाँ तशरीफ लाए और उनसे हम मुस्तफीज हो सके। और उसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर प्रोफेसर शहाब इनायत मलिक साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। आपको ये एजाज़ हासिल है कि आज जितने असातिज़ा उर्दू के कॉलेजों में, जामियात में और कुलियात वगैरह में मौजूद है, इन सब में ये बहैसियत प्रोफेसर सबसे सीनियर है। आप प्रोफेसर 2007 में हुए थे, तो आज जो सबसे सीनियर प्रोफेसर मौजूद हैं तो वो यही है। तो आपका एक तवील तदरीसी, तहकीकी, तसनीफी सफर रहा है और अगर आप उनका प्रोफाइल देखें तो आपको हैरानी होगी कि ये कितने मुस्तैद और कितने बासलाहियत शख्सियत के मालिक हैं। आप जम्मू कश्मीर शोबे उर्दू के सदर हैं, कैंपस डायरेक्टर भी हैं, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स भी हैं और बुद्धिस्ट स्टडीज़ के हेड भी हैं और सिंडिकेट मेंबर भी रह चुके हैं और आज जो है मुल्क में सबसे सीनियर प्रोफेसर हैं। आपने मुख्तलिफ ममालिक का दौरा भी किया, बरतानिया, मॉरिशियस, पाकिस्तान, मिस्र, बांग्लादेश वगैरह तशरीफ ले गए हैं। बहुत सारी किताबें इन्होंने तसनीफ की हैं, वो 21 किताबों के खालिक हैं और कुछ मरगूब शनासी, नए जायजे, कुरतुलैन, बहैसियत अफसाना निगार, गर्दिश रंगी चमन का तनकीदी जायजा, उर्दू का सेकुलर किरदार, जम्मू कश्मीर में उर्दू माजी, हाल, मुस्तक़बिल, इल्मुगान शहाब, नए इम्कानात, मज़ामीन शहाब, वरक़ वरक़ आईना, इस तरह बहुत सारी किताबें इन्होंने तसनीफ की हैं। बेशुमार कॉन्फ्रेंस इन्होंने पढ़ी हैं, वहाँ मकाले पढ़े हैं, सेमिनारों में, कौमी बैनुल अक़वामी, इसी तरह वर्कशॉप भी है, बहुत सारे मुनाक़िब भी कर चुके हैं और तशरीफ भी ले जा चुके हैं और इनके तकरीबन 50 कैंडिडेट्स को उन्होंने गाइड किया और PhD से तो PhD भी बहुत सारे इनकी प्लानिंग हो रही है और अभी इनका सफ़र तवील है, अभी कई साल की इनकी सर्विस बाकी है। तो ये बहुत ही मुस्तैद और शख्स हैं और हमारे दरमियान इनका मौजूद होना हमारे लिए एक तरह से हौसला अफजाई है। ये हमारे लिए एक मिसाली शख्सियत के मालिक हैं और इनका यहाँ तशरीफ लाना हमारे लिए सादत का बाइस है। और इसी तरह आज के इस जलसे में आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए हमने फैसला किया कि एक किताब जो अलीम सबा नवीदी साहब की तहरीक से मैंने कोई 5-6 साल पहले की बात है कि आपको ख्याल पैदा हुआ कि एक चीज़ सामने आनी चाहिए। अलीम सबा नवीदी साहब ने मुझको फ़ोन किया और कहा कि मैं पूरी तौर पर 1-2 दिन और सारे तालीमी इदारे जो यहाँ हैं वहाँ पे जो भी तदरीसी और तहकीकी खिदमत हो रही है उसका एक इजमाली जायजा पेश करो और ये खरीदी थी कि इसे अंग्रेजी में पेश किया जाए। तो जाहिर बात है कि बहुत बड़ा काम था, रवा रवी में मुमकिन नहीं था, लेकिन आपका इनकार था और मैं आपका इकरार था और मैं इनकार नहीं कर सकता था। तो मैंने कलम बर्दाश्ता कुछ चीज़ें जो है अंग्रेजी में लिखकर मैंने इनको दी और उसको एक किताबचे की सूरत में उन्होंने सी अब्दुल हकीम कॉलेज के किसी सेमिनार में उसको
شائع کرا کے یا پرنٹ کرا کے انہوں نے اس کو تقسیم کیا. پھر آپ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کو کتابی صورت میں چھپنا چاہیے, تو آپ نے اس کو کتابی صورت میں چھاپا ہے. اور جو کام چونکہ روا روی میں ہوا تو کچھ باتیں چھوڑ بھی گئی ہیں, جیسے جسٹس بشیر احمد سعید صاحب کا جو ادارہ ہے خواتین کا صوبے میں سب سے بڑا کالج ہے, تو اس کے تعلق سے کچھ باتیں اس میں شامل نہیں ہو پائی ہیں. اور بہت ساری کمیاں ممکن ہیں کہ اس میں موجود ہوں, اور بعد میں نشاندہی ہوگی تو اس کی تصحیح بھی کر لی جائے گی. تو اس سے مختصر سی کتاب لیکن دستاویزی حیثیت کی حامل ہے, اس کا سامنے آنا ضروری تھا. پریس کو انہوں نے یہاں پہ اس کا اجرا بھی ہو رہا ہے. اس موقع پہ میں علیم صبا نویدی صاحب کا بےحد مشکور ہوں کہ ان کی توجہ سے وہ کام کرتے ہی نہیں ہیں بلکہ کام لینا بھی جانتے ہیں. تو یہ ان کی بڑی بات ہے. یہ حوصلہ بھی دیتے ہیں ادیبوں کو, شاعروں کو آگے بڑھاتے ہیں, خود بھی بڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی لے کے آگے بڑھاتے ہیں. یہ ان کی بڑی خوبی ہے. تو ان کو میں ان کا شکر گزار ہوں اور اس کتاب کے لیے ان کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. ان چند کلمات کے ساتھ میں اپنی جگہ رہتا ہوں. ایک روایت سی ہے تمل ناڈو میں, اردو کی محفلیں جب بھی منعقد ہو اور اس میں علیم صبا نویدی صاحب موجود ہوں اور کتاب کا اجرا عمل میں نہ آئے, ایسی کوئی محفل یہاں پہ نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیے اتنی پیرانہ سالی کے باوجود جس تندہی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں, حالانکہ کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس عمر میں بھی وہ اردو کی خدمت کریں, اس سے کیا ان کو فائدہ ہوگا. یہ فائدے کے نقطۂ نظر سے کام نہیں کر رہے. آپ دیکھیں کہ ہر محفل, کوئی بھی محفل یہاں پر منعقد ہوتی ہے تو اس میں کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی کتاب کا اجرا رسمی اجرا عمل میں آتا ہے. تو اس سلسلے کی یہ کڑی ہے. ابھی استاد محترم پروفیسر قاضی حبیب احمد صاحب بھی فرما رہے تھے. یہ جو کتاب ہے دراصل اردو ٹیچنگ اینڈ ریسرچ ان تمل ناڈو کے نام سے انگریزی میں لکھی گئی ہے. اس کو استاد محترم نے ہی اپنے قلم کو جنبش دے کر بہت ہی روایت میں جس طرح سے آپ نے کہا بہت سارا مواد اس میں انہوں نے اکٹھا کر لیا ہے. اس کا رسمی اجرا بھی عمل میں آئے گا. ہمارے مہمان پروفیسر شہاب عنایت ملک صاحب سے گزارش ہے کہ آپ اس کتاب کا رسمی اجرا فرمائیں اور پہلا نسخہ ڈاکٹر حیات افتخار صاحب حاصل کریں گے اور دوسرا نسخہ ڈاکٹر پروین فاطمہ صاحبہ حاصل کریں گے. یہ ہمارے بعد نہایت ہی باعث مسرت ہے کہ پروفیسر شہاب عنایت ملک صاحب کی آمد سے جو ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے یہاں کے شعبے اردو کے صدر ڈاکٹر قاضی حبیب محمد صاحب نے مناسب سمجھا کہ ان کی تحریر کردہ کتاب اردو ٹیچنگ اینڈ ریسرچ ورک ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز آف تمل ناڈو, جو یہاں کے تمل ناڈو کے تعلیمی اداروں کی تدریسی اور تحقیقی خدمات کا جس میں جائزہ لیا گیا ہے. عام طور پر کتابیں جو ہے یہاں کی تحقیق اور تخلیق کے بارے میں جو ہے اردو میں جو پیش کی جاتے ہیں, لیکن انگریزی دان حضرات جو اردو سے واقف نہیں ہیں ان کے لیے, ان کی آگاہی کے لیے, ان کی جو ہے ان کے علم میں اضافے کے لیے یہ کتاب جو ہے بہت ہی کارآمد اور مفید ثابت ہوگی. آپ نے نہایت ہی محنت شاخہ سے کام لیتے ہوئے اس کتاب کو تحریر کیا ہے اور اس میں تمل ناڈو کے جو اہم تعلیمی ادارے ہیں اور ان کی جو تاریخ رہی ہے, ماضی میں ان کے جو کارنامے رہے ہیں اور حال میں جو ان کی خدمات جو انجام دے رہے ہیں, اس کا انہوں نے بہت ہی جو ہے تحقیقی انداز میں جو ہے تنقیدی انداز میں جو جائزہ لیا ہے اور موضوع کا رخ ادا کرنے میں جو ہے حد الامکان جو ہے انہوں نے کوشش کی ہے. اور بعد اس میں جیسا کہ خود انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ کتاب روا رہی بھی کی گئی ہے تو اس میں کئی باتیں چھوٹ گئی ہوں گی, تو ہو سکتا ہے کہ اس کا اگر دوسرا ایڈیشن شائع ہو تو ان کی تلافی ہو جائے. لیکن
اس کتاب کو شائع کرنے کے محرک ہمارے بابا اردو تمل ناڈو کے علم سبھا نویدی صاحب رہے ہیں، اور ایسے بھی یہاں پر آج کل موجودہ زمانے میں جو بھی ادب کا کام ہو رہا ہے، زبان و ادب کا کام ہو رہا ہے، اس کے محرک اور اس کے پیچھے پس پردہ جو شخصیت کام کرتی ہے، ہم کو جو ہے لکھنے لکھانے پر اور تصنیف و تالیف کی طرف جو آمدہ کرتی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں علیم صاحب کی جو ہے واحد شخصیت ہے، کیونکہ ان کو دیکھ کر جو ہے ہم کو بھی دوسرے لکھنے والے ہیں، ان کو بھی خیال آتا ہے کہ ہم بھی کچھ لکھیں، ہم بھی کچھ شائع کریں، ہم بھی جو ہے اس میں جس طرح کے خون لگا کر شہید ہونے کہتے ہیں، ہم بھی شامل ہو جائیں۔ لیکن جیسا کہ جانتے ہیں، یہ آج تصنیف و تالیف کا کام جو ہے ایک خسارے کا سودا ہے، اس میں جو ہے منافع تو نہیں ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ وہ بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے جو ہے مصطفیٰ حسین صاحب سے پوچھا کہ یہ گلشن کا کاروبار کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ گلشن کا کاروبار جو ہے اس میں جو ہے گھاٹا ہی گھاٹا ہے، یہ گھاٹے کا کاروبار ہے، جس میں جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، منافع نہیں ہے، خسارے کا سودا ہے۔ یعنی وہاں پر گلشن کے کاروبار کا مطلب وہ شاعری میں جو ہے عشق کا کاروبار ہے، لیکن یہاں پر یہ ہمارے اردو سے عشق کا کاروبار اور تصنیف و تالیف سے عشق کا کاروبار جو ہے یہ گلشن کاروبار کی کیا مناسبت رکھتا ہے۔ تو اس گلشن کاروبار کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمل ناڈو کی جیسی سہلاب زمین میں جو ہے فروغ پائے، اور ہمارے جو مہمان شخصیت جو اردو کے سرسبز و شاداب زمین سے تشریف لائے ہیں، ان کی جو ہے ان کی آمد کی برکت سے جو یہاں پر اردو زبان و ادب کی تصنیف و تالیف کا کام جو ہے اور فروغ پائے۔ اسی دعا کے ساتھ میں احساس ہو رہا ہے ایک چھوٹی سی اس محفل میں ایک بہت بڑا کام ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ ہندوستان کے جنوبی علاقے میں ہم ہیں اور شمال کے کشمیر کے پروفیسر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ محفل منعقد ہوئی اور ہمیں ساتھ میں بیٹھنے کا موقع ملا، اور یہ ادبی محفل انشاءاللہ کامیاب رہے گی۔ اور اس محفل کا سہرا جاتا ہے جناب حبیب صاحب کو، غازی حبیب صاحب کو اور علیم سبھا نویدی صاحب کو، کہ انہوں نے انہیں کی کوششوں سے کتاب نظر عام پر آئی ہے۔ دیکھنے میں چھوٹی سی کتاب ہے لیکن اس میں بہت سارا مواد جمع ہے، حالانکہ اس کے الفاظ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، ایڈر کی ضرورت پڑے گی، پھر بھی جو ہے مواد اکٹھا ہوا ہے بہت ہی انمول ہے، اور وہ بھی قاضی صاحب کے ہاتھ سے لکھا گیا ہے، جو بہت ہی سنجیدہ محقق ہیں، بڑی محنت اور مشاقت سے کام لیتے ہیں، خاموش محنت کرتے ہیں، کبھی دکھاوا نہیں ہے ان کے کسی عمل میں، بس خاموش خدمات انجام دیتے چلے جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی مدد کرتے ہیں بلکہ وہ دیگر اساتذہ اور اساتذات کی بھی مدد کرتے ہیں، ان کو لکھنے میں ان کو رائے مشورہ دیتے ہیں اور لکھنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان میں جمع ہیں، یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ یہ صرف اپنی ترقی کے خواہاں نہیں، سب کی ترقی خواہاں ہیں، اور مدراس میں اردو کی پیشرفت میں ان کا بہت بڑا رہا ہے، انشاءاللہ آگے بھی رہے گا۔ اور علیم سبھا نویدی صاحب جو ہے ہمارے لیے ایک نام کو غیر منتخبہ ہیں، وہ بھی ہے نا ہمارے لیے مثالی شاعر اور محقق نخاد ہیں، لکھتے چلے آتے ہیں، لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کا نام جو ہے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دنیا بھر میں مشہور ہیں آپ، اور جب بھی ان کا ذکر ہوتا ہے باہر جب ہم جاتے ہیں کہیں بھی تو پوچھتے ہیں آپ کے علیم صاحب کی اگلی کتاب کب آ رہی ہے، بس دیکھ کے مہینے میں 2-4 کتابیں ہم لکھ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیسے لکھتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ خواہش ہمارے ہم سب کے اندر آئے، کم از کم ہم سال میں 1-2 کتاب تو لکھ دیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اس کتاب میں حبیب صاحب نے پورے صوبے کے اداروں کا ذکر کیا، بہت ہی نقشے میں دے دیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اس کا دوسرا یہ بھی آ جائے،
एडिशन किया जाए और जो भी कमियां रह गई पूरी हो जाए। हालांकि इसमें बहुत कुछ आ गया, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कमी है, लेकिन और ज्यादा जो भी चीजें बाकी रह गई वो भी शामिल हो जाए। मैं मुबारकबाद देती हूँ जनाब हबीब साहब को, डॉक्टर हबीब अहमद साहब को और अलीम सबान हबीब साहब को और शाह साहब को भी बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ। ख़वातीन और हज़रात, मेहमानों के लिए एजाज़ का वक्त है। अब मैं गुजारिश करूँगा, अब आइए महफिल मुशायरे की जानिब बढ़ेंगे। हमारे दरमियान शोरा किराम मौजूद हैं। सिर्फ चंद शोरा को अपने कलाम पेश करने के लिए यहाँ पर मौका मैसर है, तो इससे फायदा उठाते हुए सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर परवीन फातिमा साहबा से। वो नबियों में अफजल हमारा नबी है, वो नबियों में अफजल हमारा नबी है कि खत्म नबूवत उन्हीं पर हुई है। जहालत की जुल्मत मिटी उनके दम से, जहालत की जुल्मत मिटी उनके दम से, जो शम्सुल खुदा से हुई रोशनी है, जो शम्सुल खुदा से हुई रोशनी है। किताबे हिदायत मिली उनके दर से, किताबे हिदायत मिली उनके दर से, जहां भर का हादी नबी ही नबी है, जहां भर का हादी नबी ही नबी है। गुलों को मिली रंग बू और लताफत, गुलों को मिली रंग बू और लताफत, किसल्ले अला की हवा जो चली है, किसल्ले अला की हवा जो चली है। मिटाए हमें कोई किसमें है ये दम, मिटाए हमें कोई किसमें है ये दम। हमारा निगहबान खुदा जली है, हमारा निगहबान रब्बे जली है। शरीयत के दुश्मन खबरदार सुन ले, शरीयत के दुश्मन खबरदार सुन ले कि तब्दीली इसमें न हरगिज कोई है, कि तब्दीली इसमें न हरगिज कोई है। इताअत में गुजरे शबो रोज मेरे, इताअत में गुजरे शबो रोज मेरे, उन्हीं की इताअत में रब की खुशी है, उन्हीं की इताअत में रब की खुशी है। कैसी मीठी जबान है उर्दू, किस कदर आलिशान है उर्दू, कैसी मीठी जबान है उर्दू, किस कदर आलिशान है उर्दू। मौनी से आम खास सबकी है, सारे भारत की शान है उर्दू, सारे भारत की शान है उर्दू। मुनफरिद मुस्तक़ल गुले ताज़ा, मुनफरिद मुस्तक़ल गुले ताज़ा, खूबसूरत ज़बान है उर्दू, खूबसूरत ज़बान है उर्दू। भाईचारे का दर्स देती है, भाईचारे का दर्स देती है, रूह हिंदुस्तान है उर्दू, रूह हिंदुस्तान है उर्दू। अरब फारस व तुर्क इंग्लिस्तान, अरब फारस व तुर्क इंग्लिस्तान, हर जगह ज़ौफ़-शान है उर्दू। है ज़बानें कई जहां भर में, है ज़बानें कई जहां भर में, तारे वो कहकशान है उर्दू, तारे वो कहकशान है उर्दू। हिंद वालों में प्यार और उल्फत की, हिंद वालों में प्यार और उल्फत की, एक मुखलिस अजान है उर्दू, एक मुखलिस अजान है उर्दू। गुफ्तगू होए कि या अदब देखो, गुफ्तगू होए कि या अदब देखो, जग में आली निशान है, जग में आला निशान है उर्दू, जग में आला निशान है उर्दू। हाँ खबी है बफज़ले रब, हाँ खबी है बफज़ले रब परवीन, हाँ खबी है बफज़ले रब परवीन। देखो हर पल जवान है उर्दू, देखो हर पल जवान है। तू एक सरना के जर्रे से करे ज़ाहिर नबात, दिन करे सूरज से पैदा, चांद और तारों से रात। वो कि जिसको तूने अपने नूर का पैकर कहा, रहमतुल्लिल आलमीन जिसको लक़ब तूने दिया, ऐ मालिक लौह कलम, ऐ खालिक कौनो मकाम। मैं कहाँ इधर के हक़ कहा, मैं कहाँ जिसकी तारीफ अल्लाह कर दिया है, तारीफ इंसान नहीं कर सकती। खैर मैं अपने दो तीन शिक्षा सुनाकर मेरा मिजाज ठीक नहीं है, वैसे भी मैं आ गया हूँ।
نہیں اداس نہیں ستنہا نہیں اداس نہیں خود میرا دل بھی میرے پاس نہیں خود میرا دل بھی میرے پاس نہیں. میں خاندان صبغت اللہ سے تعلق رکھتا ہوں بیجا پور کے. سید شاہ صبغت اللہ علیہ رسول اللہ کے سے آپ کا رنگ چاہیے مجھ کو آپ کا رنگ چاہیے مجھ کو اس سے بڑھ کر میرا لباس نہیں ستنہا نہیں اداس نہیں ستنہا نہیں ایک دو دن کی زندگی سلطان اس سے بڑھ کر بھی مجھ کو ایک دو دن کی زندگی ایک دو دن کی زندگی اس سے بڑھ کر بھی مجھ کو راس نہیں مجھ سے بڑھ کر کوئی اداس نہیں خود میرا دل بھی میرے پاس نہیں. مجھے اے فلک بتا تو کیا کیوں مجھے نشانہ. مجھے اے فلک بتا تو کیا کیوں مجھے نشانہ. تجھے کیا ملا جلا کے میرے دل کا آشیانہ. تجھے کیا ملا جلا کے میرے دل کا آشیانہ. میں جہاں رہوں وہیں پہ بنے میرا آستانہ. میں جہاں رہوں وہیں پہ بنا میرا آستانہ. میرے زیست کے سفر کا کوئی ٹھور نہ ٹھکانا. میرے زیست کے سفر کا کوئی ٹھور نہ ٹھکانا. یہ تسلسل حوادث یہ غم و علم کی ورش. یہ تسلسل حوادث یہ غم و علم کی ورش. ابھی اور کتنا لے گا میرا انتہا زمانہ. تو ایک مصرع ہوا میرا ایک بے رنگ کو رنگین کر دیا تم نے. حالانکہ شاعر صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں کام کرتا ہے اس میں بے رنگ ہی آئے گا اس میں, لیکن پھر بھی میں نے کہہ دیا ایک بے رنگ کو رنگین کر دیا تم نے. خیر غزل کے چند شعر پیش کرتا ہوں. اس سے پہلے ایوان علی میں غزل پیش کی تھی میں نے. اسی کے ایک چند اور شعر اضافے کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. شاعر صاحب آپ کی نظر ہے سنیے گا. میں اس لیے آپ کی نظر کرتا ہوں کہ بہت ساری تخلیقات میں بھی آپ کی گزارش پر ہی آئی. سمجھیے کہ آپ کی ایما پر ہو جاتی ہیں اور اس سلسلے میں میں آپ کا مشکور اور شاہد مزاسی صاحب تھا. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ کتاب بذات خود اردو پبلیکیشن اردو لٹریری ایسوسیشن کی جانب پبلش شدہ ہے. اس سلسلے میں بھی شاہد صاحب کا میں مشکور ہوں جس کے اردو لٹریری ایسوسیشن کے وہ سیکرٹری ہیں. انہوں نے پبلش کی ہے کتاب. خیر سنیے گا شاہد صاحب اضافے کے ساتھ ہے غزل سنیے گا. یہاں کون کس کا ہے دلدار بول. یہاں کون کس کا ہے دلدار بول. ہے کیا دوستی اور کیا دوستی اس کا معیار بول. ہے کیا دوستی اس کا معیار بول. کہاں تک چلے گا تجارت کا عشق. کہاں تک چلے گا تجارت کا عشق. سروں پر لٹکتی ہے تلوار بول. سروں پر لٹکتی ہے تلوار بول. یہ شعر سنیے گا خالد صاحب. نمازی مصلہ بچھاتے تو ہیں. نمازی مصلہ بچھاتے تو ہے مأموم مسجد کی مینار بول. ہے مأموم مسجد کے مینار بول. اچھا یہ شعر بھی توجہ ہے. نقابیں الٹ دی ہیں ماحول نے.
नकाबें उलटती हैं माहौल में। जमाना कहाँ है हयादार बोल, जमाना कहाँ है हयादार बोल। ये तवज्जो तलब है। देखिए, अमीरों की दौलत अमीरों के पास, अमीरों की दौलत अमीरों के पास, मजे में है भारत की सरकार बोल, मजे में है भारत की सरकार बोल। अमीरों की दौलत अमीरों के पास, मजे में है भारत की सरकार बोल। ये बीमार चेहरे, ये आंखें मलूल, ये बीमार चेहरे, ये आंखें मलूल। गलतकारियों का है अंबार बोल, गलतकारियों का है अंबार बोल, गलतकारियों का है अंबार बोल। शायद साहब ये इजाफे के शेर शायद मुझे से साथ सुनिएगा। उछाली गई जिसकी दफ्तार कल, उछाली गई जिसकी दफ्तार कल, वो था मतलबी और मक्कार बोल, वो था मतलबी और मक्कार बोल। हुआ खत्ल सच्चाई का हर तरफ, हुआ खत्ल सच्चाई का हर तरफ। ये दुनिया है झूठों का दरबार बोल, ये झूठों है, ये दरिया है, ये दुनिया है झूठों का दरबार बोल। जो करता रहा है जो करता रहा आसमानों की सैर, जो करता रहा आसमानों की सैर, मेरापन ही मेरा, मेरापन ही मेरा ही शहकार बोल, मेरापन मेरा ही शहकार बोल। अब ये भी इजाफे के दो चार शेर हैं, शायद साहब आईवान अलीम में नहीं सुनाए गए। गरम है यहाँ तन अजब दौर में मैं फंसा हूँ, एक मिनट है, गलतकारियों का है। नहीं, नई हाकिमाना सियासत है आज, नई हाकिमाना सियासत है आज, नई हाकिमाना सियासत है आज। दुआएं हैं, नई हाकिमाना सियासत है आज, सियासत है आज। दुआएं भी हैं आज बीमार बोल, दुआएं भी हैं आज बीमार बोल। दुआ से मरस और बढ़ता गया, दुआ से मरस और बढ़ता गया। दुआएं हैं अब, दुआएं भी हैं आज धोखा बीमार बोल। आखिरी शेर है, सुनिएगा। अजब दौर में फंस गए हैं अलीम, अजब दौर में फंस गए हैं अलीम। गरम है यहाँ धन का बाजार बोल, दुआएं नहीं सारी माफी चाहूंगा। गरम है यहाँ तन का बाजार बोल, अजब दौर में फंस गए हैं अलीम, अजब दौर में फंस गए हैं अलीम। गरम है यहाँ तन का बाजार बोल। शुक्रिया, शुक्रिया। मिसमार करके कहते हो तामीर कर दिया, मिसमार करके कहते हो तामीर कर दिया। तुमने मेरे दयार को कश्मीर कर दिया, तुमने मेरे दयार को कश्मीर कर दिया। डाली थी जो लचकती हुई नर्म गुफ्तगू, डाली थी जो लचकती हुई नर्म गुफ्तगू। तुमने ये क्या किया, इसे शमशीर कर दिया, तुमने ये क्या किया, इसे शमशीर कर दिया। जादूगरी, जादूगरी नहीं है तो फिर क्या है ये हुनर, लिखा। जादूगरी नहीं है तो फिर क्या है ये हुनर। मैंने तेरे ख्याल को तस्वीर कर दिया, मैंने तेरे ख्याल को तस्वीर कर दिया। तुझे हम देख लेंगे आंख भर के, तुझे हम देख लेंगे आंख भर के, आंख भर के, आंख भर के का जवाब नहीं। तुझे हम देख लेंगे आंख भर के, आंख भर के। कभी रुख से तेरे आंचल तो सर के, कभी रुख से तेरे आंचल तो सर के, आंचल तो सर के। एक शेर ऐसा भी हो गया है। मेरे बच्चों को हक गोई सिखाने, मेरे बच्चों को हक गोई सिखाने
مجھے جانا ہے کچھ اچھائی کر کے، مجھے جانا ہے کچھ اچھائی کر کے، میں گھر میں رہ کے بے بس اور نہتا، میں گھر میں رہ کے بے بس اور نہتا، ڈرایا ہے مجھے لوگوں نے گھر کے، ڈرایا ہے مجھے لوگوں نے گھر کے، جو مل جل کر سدا رہتے تھے شاہد، جو مل جل کر سدا رہتے تھے شاہد، نہ جانے لوگ تھے وہ کس نگر کے، نہ جانے لوگ تھے وہ کس نگر کے، کبھی رخ سے تیرے وہ جن کے لیے محفل ادب یہ سجی ہے، اب اٹھ کر ہی سننے کا یہ موقع ہے۔ بہت ہی تاخیر سے محفل کا آغاز ہونے کے باوجود یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا، بہت اچھے اشعار بھی ہم کو سننے کا موقع ملا۔ ہمارے مہمان سنجیدگی کے ساتھ سن رہے تھے، اب آئیے ہمارے مہمان سے سنتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا ہمارے مہمان جناب پروفیسر شہاب عنایت ملک صاحب سے کہ آپ اپنے تاثرات عنایت فرمائیں۔ اردو جو ہے وہ زبان ہی نہیں ہے بلکہ ایک تہذیب بھی ہے، اور یہ ہندوستان کے مختلف حصوں کو آپس میں جوڑنے کا کام بھی انجام دے رہی ہے۔ اور کشمیر اور تامل ناڈو کی اپنی اپنی زبانیں ہیں جو مادری زبانیں بولی جاتی ہیں، یعنی جموں میں جو ہے ڈوگری زبان بولی جاتی ہے، اور کچھ علاقوں میں کشمیری زبان بولی جاتی ہے، پہاڑی بولی جاتی ہے، اسی طرح سے گوجری زبان بولی جاتی ہے، اور صوبہ کشمیر میں مادری زبان جو ہے وہ صرف اور صرف کشمیری ہے۔ اس لیے یہ ایک بڑا اہم رشتہ بن جاتا ہے کہ جب کشمیری تامل ناڈو میں آتا ہے تو اردو بولتا ہے، اردو میں یہاں کے لوگوں سے مخاطب کرتا ہے، یہاں کی تہذیب کو اردو میں سمجھتا ہے، یہاں کے تمدن کو اردو میں سمجھتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب کوئی تامل کشمیر جاتا ہے تو وہ تامل میں بات نہیں کرے گا یا یہاں کی دوسری مقامی زبانوں میں بات نہیں کرے گا، بلکہ وہ وہاں کے کلچر کو، وہ وہاں کی تہذیب کو سمجھنے کے لیے وہاں اردو میں ہی بات کرے گا۔ اس لیے میں نے اس بات پر زور دے کر کہا کہ اگر آج کشمیر اور تامل ناڈو آپس میں جڑے ہوئے ہیں تو وہ محض اردو کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ اردو زبان جو ہے، ایک بات طے ہے کہ اردو اتنی سخت جان ہے کہ اس پہ جتنے حالات آج تک گزرے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان سخت حالات کے باوجود بھی یہ ابھر کر سامنے آئی ہے۔ اور چونکہ یہ عوامی زبان ہے، اور عوامی زبان جو ہے سازشوں کے باوجود مرتی نہیں ہے، اگرچہ کہ تھوڑی دیر کے لیے اسے دھکا ضرور لگتا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں جو اردو کے مجاہد موجود ہیں وہ اس زبان کا علم جو ہے اور زیادہ اونچا کریں گے، اور اس خوبصورت ملک کو کشمیر سے کنیا کماری تک متحد رکھنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ حکومتوں سے آپ کی کیا گزارش؟ دیکھیے، حکومتوں نے وعدے کیے لیکن وعدے پورے نہیں ہوئے۔ حکومتوں پر ہمیں زیادہ انحصار نہیں کرنا چاہیے، اور جو بھی کرنا ہے ہم اردو والوں نے کرنا ہے، اور اس کے لیے جو ہے جب تک ہم ایک تحریک کی صورت میں اردو کے بقا کے لیے ایک جنگ جو ہے وہ لڑنی پڑے گی، اور اس تحریک کی صورت میں ہمیں اپنے مطالبات کو منوانا ہوگا۔ پریس ریلیز اور اسٹیٹمنٹ دینے کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے۔ جموں یونیورسٹی کے ذریعے کیا؟ دیکھیے، جموں یونیورسٹی میں اردو کا کافی فعال شعبہ ہے، بڑا شعبہ ہے۔ لا ڈپارٹمنٹ کے بعد جو ہے جو سب سے بڑا شعبہ ہے وہ اردو ہے، اور اس کے علاوہ وہاں اردو لرن سرٹیفکیٹ کورس بھی 6 مہینے کا پڑھایا جاتا ہے، کہ جہاں
ان طلبہ کو اردو سکھائی جاتی ہے جو اردو سے نابلد ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ریسرچ اسکالرس کی تعداد بھی 100 کے قریب ہے، تو وہاں صورتحال اتنی مایوس کن نہیں ہے جتنی مایوس کن جو ہے وہ ملک کے دوسرے حصوں میں ہے، اور جموں یونیورسٹی کا شعبہ اردو کو فروغ دینے میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔